دیکھو لٹکانا چاہیں تو ان کا ایک رائٹ ضرور ہے کہ اگر کوئی ابہام ہے تو سپریم کورٹ کے سامنے لے آئیں، لیکن اس میں ابہام نہیں ہے۔ ابہام کس چیز کا انہوں نے بتایا تو نہیں ہے کہ اس میں ایک ابہام ہے۔ دیکھو سپریم کورٹ نے ڈیسیجن دیا اور انشاءاللہ سپریم کورٹ کے فیصلے پہ بہرحال ہر صورت انشاءاللہ عمل درآمد ہوگا۔ سپریم کورٹ نے 15 دن دیے ہیں، ابھی اس کا ٹائم شروع ہے۔ ہم نے تو اپنے جو ایفیڈیوٹس تھے وہ جمع کرائے ہیں اور ان کی میں نے صرف 2 رہ گئے تھے، وہ بھی کل ہو جائیں گے۔ امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس ہفتے نوٹیفیکیشن ہو جائے گا۔ ڈیلیئنگ ٹیکٹس تو ہر صورت یہ لوگ استعمال کریں گے، ان سے کوئی توقع تو نہیں۔ پہلے یہ کون سے قانون پہ عمل کرتے رہے، سپریم کورٹ کے آرڈر پہ بھی عمل نہیں ہوتے رہے، لیکن امید ہے ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ کہ فائنلی سپریم کورٹ اس اسپوکن سے فل کورٹ 11 ججز کا ڈیسیجن ہے۔ 13 ججز ٹوٹل بیٹھے تھے۔ دیکھو لٹکانا چاہیں تو ان کا ایک رائٹ ضرور ہے کہ اگر کوئی ابہام ہے تو سپریم کورٹ کے سامنے لے آئیں، لیکن اس میں ابہام نہیں ہے۔ ابہام کس چیز کا انہوں نے بتایا تو نہیں ہے کہ اس میں ایک ابہام ہے۔ ابہام کہیں لکھا، انہوں نے لکھا ہے جی یہ منیج صاحبان جو ہے نا یہ پی ٹی آئی کے، اس کا نوٹیفیکیشن ابھی تک ہونا چاہیے تھا، جس میں لکھا ہے کہ جی یہ نوٹیفیکیشن انڈیپینڈنٹ ہے، ہمیں ٹائم دیا، ہم نے نام انہوں نے اپنی اسٹیٹمنٹ فائل کر دی اور ہم نے ابھی 5-6 دن ہو گئے کہ ہم اس کی کنفرمیشن کر چکے ہیں، ابھی تک ان کا بھی نوٹیفیکیشن ہونا چاہیے تھا۔ ڈاکومنٹ کوشش کر رہے ہیں، ان کے پاس ریکارڈ دیکھتے ہیں، اگر انہوں نے اپنا ریکارڈ سنبھال کے رکھا ہے، ہم ان کو سب کچھ دے چکے تھے، وہاں سے ہم ریکارڈ بنائیں گے۔ نہیں ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایف آئی اے کو کنٹیکٹ کر کے ان کو کہیں کہ ہمیں فائلیں جو ہیں آپ کچھ کو وٹ کر کے ہمیں دے دیں، اور ہم ان کو پوائنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں۔ ہماری وہ فولڈر سی بنی تھی، ان سے وہ فولڈر لے لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ پروسیڈ کریں گے۔ دیکھو امپیکٹ تو انشاءاللہ تعالیٰ ایک اثر ہوگا، سارے لوگ آتے ہیں اور دیکھتے ہیں، ایک آواز اٹھانے کا ایک طریقہ کار ہے، ایک نان وائلنٹ ایک پروٹیسٹ ہوتا ہی ہے، اور جب پارلیمنٹیرین نکلتے ہیں جو عوام کی بہاف سے بولتے ہیں تو اس کا ایک امپیکٹ تو ہوتا ہے۔ دیکھو یہ ملک کو غلط طرف لے جائے گا، لوگوں کے ساتھ سختی کرنا، ایک پارٹی کے ساتھ سختی کرنا، پولیٹیکل پروسیس کو سیبوٹیج کرنا، اگر کوئی غلطیاں ہیں خرابیاں ہیں اس کی آپ ریمیڈی ضرور کر لیں، اس کی تشخیص ضرور کروا لیں، لیکن کسی کو آئسولیٹ کر کے پولیٹیکل پروسیس سے نکالنا یہ تباہی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ اگر آپ ایک پولیٹیکل پارٹی جس کے ساتھ 3 کروڑ عوام کا ووٹ ہے، جس کے سارے پارلیمنٹیرین ہیں اور الحمدللہ ہر واک آف لائف سے پارلیمنٹیرین ہیں اور بہترین نمائندے یہاں آئے ہوئے ہیں، اور آپ ان کو دیکھیں گے کہ وہ جو ریئل ورکر لوگ ہیں، جن کی سب سے بڑی مثال میں آپ کے سامنے ہوں، یہ ایک عام ورکر اس وقت آپ کے سامنے چیئرمین پی ٹی آئی کی حیثیت سے کھڑا ہے۔ تو اگر اس قسم کی پارٹی کو آپ آئسولیٹ کر کے نکالیں گے پولیٹیکل پروسیس سے تو یہ ملک کے لیے، جمہوریت کے لیے، آئین کی بالادستی کے لیے یہ اچھا نہیں ہے۔ کوئی عزت بھی نہیں کیا تھا، انہوں نے مجھے کہا تھا کہ آپ گھر جا سکتے ہیں، میں پروسیس زیادہ ٹائم لگے گا، پر میں نے ان کو کہا کہ میں رؤوف صاحب سے ملوں۔ جب میں رؤوف صاحب سے ملا، چونکہ وہ سینئر بھی ہے اور وہ کینسر کے پیشنٹ بھی ہے، تو انہوں نے کہا تھا میرے کوئی ڈاکومنٹیشن ہے، تو میں ان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ میں نے کہا آپ چلے جائیں، میری گاڑی پیچھے آ کر کے مجھے لے جائے گی، وہ میرے پاس آ جائے گی، میری گاڑی آ جائے گی، میری گاڑی تھی، اس لیے میں ان کے ساتھ پولیس لائن تک چلا گیا۔ and I'm so thankful to the police, they were courteous enough کہ وہ مجھے کہا تو انہوں نے ہاں آپ جا سکتے ہیں، جس نے مجھے بھی سیٹسفیکشن ہو گئی ہے کہ اس کو کوئی نامعلوم جگہ پہ نہیں لے کے جایا جائے گا۔ آزاد ہے، عدلیہ آزاد ہے، اگر پیکا کا قانون عدلیہ ہولڈ کرتی ہے کہ یہ آئین سے متصادم نہیں ہے، اور اسی طرح سے ٹریبیونل چل سکتی ہے، اور اسی طرح سے بعض جرائم کو ایک خاص جرم میں دے سکتے ہیں، آپ کورٹ میں دے سکتے ہیں ٹریبیونل میں، تو ویل اینڈ گڈ نہیں ہے۔ تو آئین اور قانون کے مطابق اگر لا موجود ہے، کوئی جرم کرتا ہے تو سزا ہونے چاہیے، لیکن آئین کی پاسداری کرتے ہوئے لوگوں کے ساتھ مجرم لوگوں کو بنا کر کے نہیں سزائیں دینے چاہیے کہ تم اس کو بہت زیادہ اٹھائیں گے، یہ بالکل اس کی مذمت کرتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے، کبھی نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ہے تو پوائنٹ آؤٹ کرو، پولیٹیکل پارٹی کی دفتر کو سیل کرنا، ان کے سارے جو ہے ریکارڈ لے کے جانا، یہ ان کال فار۔